السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین Recording in نبینا progress. محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہم اپنا 29واں پارہ آدھا مکمل کر لیں گے، جس میں ہم آج سورۃ الحاقہ اور سورۃ المعارج یہ دونوں صورتوں کو اختصار کے ساتھ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قبل اس سے کہ ان دونوں صورتوں میں ہم داخل ہوں، میں بس اختصار کے ساتھ آپ کو آج کا سبق پڑھنے سے پہلے ایک دعوت دوں گا۔ واللہ یقین کریں کہ یہ دو صورتیں ایسی یعنی ہیبت ناک ہیں کہ اگر انسان صرف ذہن کے اندر ان دو صورتوں کا خاکہ بٹھا لے تو شاید دنیا کا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے وہ ایک بار ضرور سوچے کہ میں کہیں ان دو صورتوں والے حالات میں تو نہیں چلا جاؤں گا۔ یعنی بڑی غیظ و غضب والی، سخت حالات والی، سخت پریشانی والی اور مومن کو جھنجھوڑ دینے والی صورتیں ہیں۔ تو میں بس گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ جب آپ سبق پڑھیں تو سبق پڑھتے ہوئے آپ ذہن میں یہ باتیں رکھیں، تھوڑا سا جو ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی آیات کے، ان کو ویژولائز کیا جائے، ان کو دیکھا جائے کہ کہیں میں اصحاب یمین یا اصحاب شمال میں سے تو نہیں ہوں، میں کہاں سے ہوں، یعنی اصحاب یمین میں سے ہوں یا اصحاب شمال میں سے ہوں۔ اصحاب شمال میں سے تو کہیں میرے شمار نہیں ہو رہا، اور ان کا حال کیا ہوگا اور کیسے معاملات ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آج کا جو درس ہمارا سبق ہے اس کو سماعت کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہمارے اس قرآن مجید کے سبق کو حقیقی تبدیلی کا باعث بنائے۔ سورۃ الحاقہ، حاقہ، یہ سورۃ الحاقہ 52 آیات پر مشتمل صورت ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں، مکی صورت ہے یہ، اور مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان میں جو بنیادی فرق ہے ان میں سے فرق ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جو مکی صورتیں ہیں ان کی آیات چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی اور مدنی صورتوں کی آیات بڑی نظر آئیں گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا احوال جو مکی صورتوں میں بیان کیا وہ مدنی صورتوں میں اس انداز سے بیان نہیں کیا، کیونکہ مدنی صورتوں کے اندر عموماً تشریع اسلامی ہوئی ہے، اسلامی شریعت سازی اس کے اندر بیان کی گئی، احکامات بیان کیے گئے، اور مکی صورتوں کے اندر عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا اور مشرکین کو مخاطب کر کے ان کو سمجھایا گیا۔ تو یہ سورۃ الحاقہ، اس صورت کا بنیادی موضوع قرآن میں ایمان لانے کی دعوت، سابقہ قوم کا بالکل اختصار کے ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت کے مناظر اور دائیں بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ الحاقہ ما الحاقہ۔ اللہ فرماتے ہیں الحاقہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت کے مختلف نام ہیں، تغابن ہے، قیامہ ہے، الدین ہے، الحاقہ ہے، الغاشیہ ہے، القاریہ ہے، اس طرح سے اور بہت سارے نام قیامت کے آتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے الحاقہ۔ حاقہ کا مطلب ہے سچ مچ ہونے والی، یعنی حقیقت کے اندر کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مل حاقہ، کیا ہے جو سچ مچ ہونے والا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو حقیقت میں ہونے والی ہے۔ پھر مزید اللہ نے فرمایا وما ادراک، اور آپ کو نہیں معلوم مل حاقہ کہ کون سی چیز ہے جو واقعی ہونے والی ہے اور سچ مچ ہونے والی ہے اور حقیقت میں اس کا آنا طے شدہ ہے۔ 3 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحاقہ کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن مجید کے اندر یہ عربی اسلوب کے اندر جہاں پہ اس انداز سے مخاطب کسی چیز کا، کسی کام کا اس انداز سے بیان کیا جائے تو کلام کے اندر بڑی زبردست قسم کی تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ کس چیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بار یہ حقیقت جو ہونے والی ہے اس کے بارے میں بات بیان کی کہ تمہیں ابھی اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ حق ہونے والی اور سچ مچ آ جانے والی وہ کیا چیز ہے۔ پھر اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ آیات کے اندر جو اقوام گزشتہ اقوام ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پہلے بھی باتیں کی گئی ہیں، گو کہ یہ بھی قیامت صغریٰ ہے کہ کسی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت، جھٹلایا، سمود، قوم سمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے، بالقارعہ، کھڑکا کرنے والی کو۔ قارعہ اصل میں عربی زبان کے اندر ایسی آواز کو کہا جاتا ہے کہ 2 چیزوں کو جب آپس میں ایسے مارا جائے تو ایک آواز نمودار ہو، آواز نمودار ہو، ایسی چیز کو قارعہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عربی کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے قرع الباب، دروازے کو، اس نے دروازے پر دستک دی،
دروازے کو کھٹکھٹانا، قارعہ کھڑکا کرنے والی، کھٹکھٹانے والی، اور مطلب آواز دینے والی، بالقارعہ انہوں نے جب قیامت کو جھٹلا دیا تو اللہ نے کیا کیا، فاما ثمود، فرمایا فاما پس جو ثمود قوم ثمود تھی، فاہلکوا وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ ایک اونچی آواز کے ساتھ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کو ایک چیخ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ واما عاد، اور جو قوم عاد تھی، فاہلکوا وہ ہلاک کیے گئے، بریح ایسی ہوا کے ساتھ، سرسرن جو بڑی سخت شدت کی ٹھنڈ والی تھی، اور عاتیہ اور حد سے تجاوز کرنے والی، یعنی تیز و تند ہوا تھی اور انتہائی شدت کی ٹھنڈ والی، یخ ٹھنڈی ہوا اور جو تیز چلنے والی ہوا تھی، اللہ نے اس ہوا کے ساتھ قوم عاد کو ہلاک کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سخرہا، ہم نے اس کو چلایا یا ہم نے اس کو مسلط کر دیا، علیہم ان پر، 7 لیال 7 راتیں، و 8 ایام اور 8 دن، حسوماً لگاتار 8 دن اور 7 راتیں وہ ٹھنڈی شدت والی تیز و تند ہوا ان پر مسلسل چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی۔ اللہ کہتے ہیں فتح واپس آپ دیکھیں القوم، اس قوم کو، فیہا اس کے اندر، یعنی اگر اے نبی آپ اس قوم کے اندر ہوتے یا وہاں پہ آپ ہوتے تو آپ دیکھتے سرعا کہ وہ کیسے گرے ہوئے ہیں۔ سرعا کا مطلب ہوتا ہے ایسے، مطلب جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں ایک دم سے ایسے گر جاؤں، کوئی سہارا یا آسرا مجھے نہ ملے اور بندہ گر جائے، فرمایا سرعا وہ گرے پڑے ہیں، کیسے، فرمایا کأنہم گویا کہ وہ اعجاز تنے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ اعجاز، اللہ فرماتے ہیں تنے ہیں، نخل کھجور کے، خاویہ بالکل کھوکھلے، کھجور کا تنا جب کھوکھلا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کھجور کا جو درخت ہے آپ دیکھتے ہیں کھجور کا درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اس کا تنا بڑا موٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بعض اوقات دیمک لگ جاتی ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس کا جو تنا ہوتا ہے اندر سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، وہ کھوکھلا تنا ہلکی سی ہوا آئے تو ایسے گرتا ہے بغیر کسی آسرے کے، بغیر کسی سہارے کے، کہ جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو اللہ نے یہ مثال بیان کی کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کہ وہ کھجور کے کسی کھوکھلے تنے کی طرح ہوتے ہیں۔ فہل ترى، پس کیا آپ نے دیکھا، لہم ان کے لیے، من باقیہ کہ کوئی باقی رہ گیا ہو، کوئی ایک مرد یا عورت ایسا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ اس کے بعد فرمایا وجاء، اور آئے فرعون، فرعون، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات، اور اٹھائی جانے والی بستی، بالخاطئہ، یہ سارے کے سارے گناہ گار تھے۔ قوم سمود کی بات کی، قوم عاد کی بات کی، آل فرعون کی بات کی، آل فرعون سے پہلے لوگوں کی بات کی، اور پھر اسی طرح سے قوم لوط کی بات بھی کر دی۔ والمؤتفکات یعنی اٹھائی جانے والی، اوندھی کی جانے والی بستیاں، بالخاطئہ یہ سارے کے سارے گناہ گار تھے۔ انہوں نے کیا کیا، فعصوا انہوں نے نافرمانی کی، رسول کی، ربہم اپنے رب کے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ کہتے ہیں فاخذہم تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذتاً ایسی پکڑ، رابیہ جو بے تحاشا سختی والی ہوتی ہے، سخت پکڑ کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا۔ پھر آگے قوم نوح کا ذکر کیا، فرمایا انا بے شک ہم نے، لما جس وقت، طغا بلند ہوا یا آگے بڑھ گیا یا اونچا ہو گیا، الماء پانی جب حد سے تجاوز کر گیا آپ یوں کہہ لیں۔ اور یہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا، دیکھیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم سر نہیں کر سکتے، آج بھی دنیا کے اندر ایسے پہاڑ اور ایسے ماؤنٹینز موجود ہیں جن کو لوگ کبھی سر نہیں کر پائے، اور اگر ان کو سر کرنا ہو یا ان پر چڑھنا ہو تو کئی دن اور بعض اوقات کئی مہینے لگ جاتے ہیں ان کو سر کرنے میں۔ لیکن ایسے بڑے بڑے، یہ شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑے بڑے پہاڑ اس وقت ہوں گے، اللہ نے ایسے بڑے بڑے پہاڑوں کو اس پانی کے اندر ڈبو دیا، تو ایسے بڑے بڑے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈوب گئے تو چھوٹی سی کشتی کی کیا مجال تھی، اس لیے طغا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ پانی جب حد سے تجاوز کر گیا تو حملناکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو اٹھایا، فی الجاریہ ایک چھوٹی سی کشتی کے اندر جو ہچکولے کھاتی تمہیں لے کے جا رہی ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ختم ہو گئے، بڑے بڑی دنیا ختم ہو گئی، دنیا ساری فنا ہو گئی، اور کیا تھوڑے سے لوگوں کی کشتی کے اندر گنجائش تھی کہ کشتی الٹتی نہ، بڑے بڑے بحری جہاز چھوٹے سے سمندر کے اندر غرق ہو جاتے ہیں اور سال ہا سال ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سمندر میں کہاں چلے گئے۔ تو چھوٹی سی کشتی کی کیا مجال تھی کہ وہ ادھر ادھر ہوتی، ہاں مجال اس کی یہ تھی کہ اللہ نے اس کو چلایا ہوا تھا۔ اللہ کہتے ہیں لنجعلھا، تاکہ ہم اس کو بنا دیں، لکم تمہارے لیے،
تذکرۃ نصیحت وتعیہا، اور ہم اس کو یعنی بطور دلیل رکھ لیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وتعیہا کا لفظ کہ یاد رکھیں اس کو، اذن کان واعیہ یاد رکھنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے اور یاد رکھنے والے کان، یاد رکھنے والی باتیں اس واقعے کو مکمل طور پہ یاد رکھیں، اور ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا، یعنی جودی پہاڑ پہ جا کے ہم نے لوگوں کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا فَإِذَا، پس جب نُفِخَ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ سور کے اندر، نفخۃ نفخۃ واحدہ، پہلا نفخہ یا ایک نفخہ، سور کے اندر ایک نفخہ پھونکا جائے گا۔ اور قیامت کے قائم ہونے کا آپ احوال اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل جو قیامت کے دن سور میں پھونکیں گے، جو بہت بڑا ایک سینگ ہے جس کے اندر وہ پھونک لگائیں گے، انہوں نے اس سینگ کو اپنے منہ کے ساتھ ایسے لگا کے رکھا ہے، اللہ کی طرف سے کن کا آرڈر آئے گا اور وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ اس پھونک لگنے کے ساتھ ہی ہو گیا کیا؟ فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اٹھا لی جائے گی زمین، زمین اٹھا لی جائے گی، والجبال اور پہاڑ، فدکتا، پس وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتن واحدہ، ایک ہی بار کے اندر ریزہ ریزہ کر دینا۔ یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بڑی مضبوط اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جیسے ہی وہ نفخہ آئے گا، وہ سور میں پھونکا جائے گا، وہ قیامت کی گھڑی آئے گی، وہ قیامت کی آواز لگے گی، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، وقعت، واقع ہو جائے گی، الواقعہ، واقع ہونے والی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ، تو وہ ہو جائے گا، یومئذ، اس دن، واہیہ، بیکار سی چیز، ایک کمزور سی چیز، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کوئی کسی چیز کی اہمیت باقی رہ نہیں جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ، وہ ہو جائے گا، یومئذ، اس دن، واہیہ، ایک ایسی ہلکی اور ڈھیلی اور بالکل کمزور سی چیز۔ وَالْمَلَكُ، اللہ کہتے ہیں اور فرشتے، عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اس کے کناروں پر، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور فرشتے کیا کر رہے ہوں گے؟ وَيَحْمِلُ، وہ اٹھایا ہوا ہوگا انہوں نے، عرش ربک، تیرے رب کا عرش، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ اور میں شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق اس کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے کہ یہ ساری کائنات کو اگر لپیٹ کے اللہ کے عرش پہ رکھ دیا جائے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے، میں شاید یہ بڑی مثال دینے لگا ہوں آپ کو، یہ شاید بڑی مثال ہو، اس سے بھی چھوٹی بات کر لیں۔ یہ میرے پاس انگوٹھی ہے، کہ اس انگوٹھی کو، یہ جو چھوٹی سی انگوٹھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس انگوٹھی کو اگر صحرا کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر، بہت بڑے ڈیزرٹ کے اندر، یا جیسے ہمارے دنیا کے اندر اس وقت سہارا ڈیزرٹ ہے، سہارا ڈیزرٹ شاید دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے، اس صحرا کے اندر، اس ڈیزرٹ کے اندر اس انگوٹھی کو میں رکھ دوں، آپ مجھے بتائیں اس صحرا کے اندر اس انگوٹھی کی کیا ویلیو ہوگی؟ اس انگوٹھی کی کیا ویلیو ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ اگر ساری کائنات اٹھا کے اللہ کے عرش پہ رکھ دی جائے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس انگوٹھی کو صحرا کے اندر رکھ دیا جائے، اور یہ انگوٹھی گویا کہ پوری کائنات ہے، اور وہ صحرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر کیسے اپنی شان کے مطابق، اپنے جلال کے مطابق موجود ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ ابھی اس وقت اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، لیکن قیامت کے دن اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 8 ہوگی، اور یہ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اس کان کے لو سے لے کے اس کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ اس کان سے لے کے کندھے کا فاصلہ 700 سال۔ اس چھوٹی سی عقل کے اندر تو یہ مخلوق آ ہی نہیں رہی، یہ مخلوق فکس ہی نہیں ہو رہی۔ اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے قیامت کے دن ہوگی، اور اللہ بڑے جلال میں، بڑے غصے میں، اور بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضب کے اندر اس وقت ہوں گے۔ کیوں؟ یہ آج وہ دن ہوگا کہ اللہ کی ریاست کے اندر شریک بنانے والے لوگوں کو جلایا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کو تکلیف دی جائے گی۔ مارا مطلب یہ کہ وہ موت نہیں ان کو آئے گی، ان کی پٹائی کی جائے گی، اور سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ بتاؤ نا کہاں تکبر کرنے والے لوگ ہیں، آؤ نا ذرا میرے سامنے۔ یومئذ، اللہ کہتے ہیں یومئذ، اس دن، تعرضون،
تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفا کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، منکم تم میں سے، خافیتاً کسی بھی چیز کو چھپانا یا کوئی راز، کوئی چھپانے والی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی، کوئی راز ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم انسان اپنے پاس چھپا لیں اور کہیں کہ شاید اللہ کو آج پتہ نہ چلے۔ ایک ایک چیز تمہاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور یقین کریں یہ رسوائی کا دن ہوگا۔ اللہ سے دعا یہ مانگا کریں، یا اللہ جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ کہ تنہائی میں ہم گناہ کریں، لوگوں میں بیٹھ کے کریں، آنکھوں سے کریں یا کانوں سے کریں یا کسی بھی اعتبار سے کریں، بس اللہ سے یہ دعا ہمیشہ کیا کریں کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، یعنی قیامت کے دن ہماری پردہ پوشی کر لینا۔ ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے لیے کوئی سپر ایچ ڈی یا ہمارے لیے کوئی 3D یا 4D یا 5D کوئی فلم چلا دی جائے کہ یہ وہ جناب حضرت صاحب ہیں جو بیٹھ کے لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک تھے لیکن حقیقت میں ان کا چہرہ ایسا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، یا اللہ میں تیری مخلوق کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دی اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کری۔ یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے لازمی کیا کرنی ہے، لازمی کیا کرنی ہے، اپنی روزمرہ دعاؤں کے اندر شامل کر لیں کہ یا اللہ قیامت کے دن رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھنا، لوگوں کے سامنے ہمارے راز نہ کھولنا، جیسے ہمارے اوپر تو نے آج پردہ ڈالا ہے، اللہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی پردہ ڈالنا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی قسم کا کوئی راز ایسا نہیں ہوگا جو بندہ اپنے پاس رکھ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوا جائے گا، حساب کتاب شروع کیا جائے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں حساب کتاب کے بعد فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَأَمَّا تو جو کوئی، من جس کا، اوتیا دے دیا گیا، یا جو کوئی دیا گیا، کتابہ اپنی کتاب، نامہ اعمال، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فیقول تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، فیقول وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابی، او ادھر آؤ ادھر آؤ، تو دیکھو یہ میری کتاب ہے، میری کتاب پڑھو، لوگوں میرا رزلٹ اناؤنس ہو گیا، لوگوں دیکھو مجھے ڈگری مل گئی، لوگوں دیکھو میں پاس ہو گیا، ہاؤم اقرؤوا کتابی، آؤ ادھر آؤ نا میری کتاب تو پڑھو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، اس کو پڑھو تو صحیح۔ پھر وہ کیا کہے گا، انی بے شک میں ظننت یقین رکھتا تھا، انی یہ کہ میں ملاقن پاؤں گا حسابیہ اپنے حساب کو، میں اپنے اس حساب کو پاؤں گا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آج میں اپنے منہ کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو بری خواہش سے روک رہا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ اگر آج میں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کسی چھوٹی موٹی آزمائش کے اندر مبتلا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔ میری عبادتیں، میرے اوامر پہ عمل کرنا، میرا نواہی سے اپنے آپ کو روکنا، میرا خیر کا کام کرنا، برائی سے اپنے آپ کو منع کرنا، یہ ایسا عمل نہیں جس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے اس کا فائدہ دے گا۔ لہذا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگو آؤ میرا کتاب پڑھو، میری باتیں تو سنو، یہ دیکھو میں نے یہ نیکی کے اعمال کیے ہیں، خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں فہوا، بس وہ ہوگا، فی عیشۃ، عیش و عشرت کے اندر، راضیہ، راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہوگا، پھر رہا ہوگا ادھر ادھر، فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا باغات کے اندر ہوگا۔ وہ باغات کیسے ہوں گے، قطوفها دانیہ، اللہ کہتے ہیں اس کا پھل جھکا ہوا ہوگا، اس کو اس کا پھل توڑنے کے لیے کوئی مزدور نہیں لگانے پڑیں گے، کوئی اجرت نہیں دینی پڑے گی۔ یہ حضرت صاحب ایسے بیٹھے ہیں، سامنے پھل ہے، اس کو ایسے اشارہ کیا، پھل جھک کے اس کے قدموں تک آ جائے گا، قطوفها دانیہ، پھل اس کے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کے خوشے اس کی دسترس میں ہوں گے۔ اللہ کہیں گے کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیئا، مبارک ہو تمہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مبارک ہو، تمہیں بڑا بڑا مزے کرو تم، بما اس چیز کی وجہ سے، اسلف تم جو تم نے گزارے، فی الایام الخالیہ اپنے گزشتہ ایام کے اندر، جو گزشتہ ایام زندگی کے تمہارے گزر گئے ان کے اندر جو تم نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کر کے رکھا تھا، ان ایام کا بدلہ یہ ہے کہ قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے۔ اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ، اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا، اور وہ رہے وہ جو اوتیا دیا گیا کتابہ ان کا نامہ اعمال، بشمالہ ان کے دائیں ہاتھ میں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ فرمایا جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول، تو وہ کہیں گے یا لیتنی، ہائے
میرے لیے افسوس، لم اوتا، کاش کہ میں نہ دیا جاتا، کتابیہ، اپنا اس حساب، اپنا یہ حساب و کتاب، کاش مجھے یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، ولم ادری، اور میں اس بات کا مجھے نہیں پتہ تھا، ما حسابیہ، جو یہ میرا حساب ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا حساب ہوگا، مطلب کیا کہ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ میرا حساب مجھے لوٹ کے واپس آئے گا۔ یقین کریں دنیا کے اندر میں 90% کی بات نہیں کر رہا، 95 کی بات بھی نہیں کر رہا، 100% زیادتی صرف اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ زیادتی کرنے والا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اٹھنا ہے اور مجھے اس زیادتی کا حساب دینا پڑے گا۔ میں نے بڑے بندے ایسے دیکھے ہیں، پتہ کیا، وہ زیادتی کر لیتے ہیں، یعنی کسی نے کسی کا قرض دینا ہے، میں اگر مطالبہ کروں گا کہ جناب میرا قرض واپس کر دیں، اور اس کے پاس استطاعت ہے، کہے گا میں نہیں لیتا، میں اگر اسے یہ کہوں گا چلو ٹھیک ہے یہاں نہیں دینا تو پھر قیامت کے دن حساب ہوگا، چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کے آج بھی آپ کی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، چلو ٹھیک ہے جب قیامت قائم ہوگی تو لے لینا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوگی، ولم ادری ما حسابیہ۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں، وہ کہے گا یا لیتہا، کاش کہ وہ، کانت، ہو جاتی، القاضیہ، پورا کرنے والی، وہ وہاں پہ موت کو یاد کرے گا کہ کاش وہ موت کافی ہو جاتی اور مجھے مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھایا گیا ہے یہ نہ اٹھایا جاتا اور مجھ سے یہ باز پرس نہ ہوتی، میرا یہ حساب کتاب نہ ہوتا، کاش کہ وہ موت ہی کافی ہو جاتی میرے لیے۔ ما اغنا، نہیں فائدہ دیا، عنی، مجھ سے، مالیا، میرے مال نے، نہ میرے مال نے مجھے فائدہ دیا، ہلاکا، اور ہلاک ہو گیا، عنی، مجھ سے، سلطانیہ، میری سلطنت، میری ریاست، میری آپ غنڈہ گردی بھی کہہ سکتے ہیں، میری ریاست، میری سلطنت اور میری حکمرانی مجھ سے چلی گئی۔ سلطان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، نمبر ایک یہ کہ حکمرانی، نمبر دو جو وہ دلیلیں میں دیا کرتا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی وہ بھی مجھ سے چلی گئی۔ سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں نا، نہ تو میری حکمرانی رہی، نہ میرے پاس وہ دلیلیں کام آئیں، ہلاک عنی سلطانیہ، ہر چیز مجھ سے چلی گئی۔ اللہ پھر آگے سے آواز لگائیں گے، کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کو طوق پہنا دو، جہنم کا طوق پہنا دیا جائے گا، جیسے وہ گندک کی شلوار ہوگی، یا وہ جو یہ ہوتا ہے لک وغیرہ، جو تارکول جس کو کہتے ہیں، اس کا کرتا پہنا دیا جائے گا، یا جو اللہ تعالیٰ جہنم کا لباس اس کو پہنا دیں گے۔ خذوہ، پکڑو، فغلوہ، اور اس کو طوق پہنا دو، ثم، پھر، الجحیم، جہنم کی طرف، صلو، اس کو پٹخا کے مارو، اس کو اندر جھونک دو۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سامنے میرے آگ لگی ہو، میں نے کوئی لکڑی کا ٹکڑا رکھنا ہے تو ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھنا ہے ایسے نارمل انداز میں، ایک ہے لکڑی کا ٹکڑا رکھ کے پیچھے سے کوئی چیز مارنا کہ یہ اندر داخل ہو جائے اچھی طرح سے۔ یہاں پہ سلو کا مطلب یوں سمجھ لیں، ان کو جہنم کے اندر اٹھا کے پٹخو، ان کو جھونک دو جہنم کے اندر۔ پھر یہ جہنم کے اندر صرف جھونکے نہیں جائیں گے بلکہ ان کی تذلیل کی جائے گی، کیسے؟ ثم، پھر، فی سلسلۃ، زنجیر کے اندر، ذرعھا، جس کی لمبائی ہوگی، 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی، فسلکوہ، ان کو اس کے اندر جکڑ دو، اس 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر جکڑ دو۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ہم جو اتنے قد والے آدمی ہیں، مثال کے طور پہ اتنے قد والے آدمی کے لیے زنجیر کتنی چاہیے ہوگی؟ 2-3 میٹر کی زنجیر بھی کافی ہوگی، لیکن بطور عذاب 70 گز لمبی زنجیر کے اندر ان کو لپیٹا جائے گا۔ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ان کا جرم کیا تھا؟ انہ، بے شک وہ، کانا، تھے، لا یؤمن، نہیں مان لانے والے، باللہ، اللہ پر، العظیم، جو سب سے بلند و بالا ہے، عظمت والا، بلند و بالا، سختی والا، قوت والا، جلال والا، شان والا، وہ اللہ جس پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، لہذا آؤ اب تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ نہ تو وہ اللہ پر ایمان لائے، ولا یحض، اور نہ ہی انہوں نے ترغیب دی، کسی قسم کی ترغیب دی، علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ یہاں پہ ان 2 آیات کے اندر نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں حقوق اختصار کے ساتھ بیان کر دیے، یعنی حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ حقوق اللہ میں سے سب سے اولا حق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا جائے، انسان نے اس بات کو نہیں مانا، ولا یحض علی طعام المسکین۔ اور حقوق العباد میں سب سے بڑھ کر حق کیا ہے کہ انسان لوگوں کے اوپر خرچ کرے، مساکین کے اوپر خرچ کرے، سوال کرنے والے لوگوں پہ خرچ کرے،
اس نے یہ کام نہیں کیا، حقوق اللہ بھی برباد ہوئے، حقوق العباد بھی برباد ہوئے، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ثم الجحیم صلوا خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه انه كان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فلیس پس نہیں ہے لہو اس کے لیے اليوم آج ہا ہونا یہاں پہ حمیم کوئی قریبی دوست۔ حمیم کا مطلب ہوتا ہے جگری دوست، انسان کا ہر وقت ساتھ دینے والا آدمی، قریب اس کے کھڑا ہوا آدمی، اس نے اس کو آواز بعد میں دی، وہ اس کے کام پہلے آ گیا، جگری دوست اس کے کام نہیں آئے گا۔ ولا طعام اور نہ ہی وہ ان کو کوئی کھانا ملے گا، نہ ہی ان کے لیے کوئی کھانا ہوگا، الا مگر من غسلین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ کہتے ہیں ان کا کھانا نہیں ہوگا الا مگر کیا؟ من غسلین، پیپ اور خون جو زخموں سے برآمد ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وہاں پہ لوگ کھانا مانگیں گے، ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا۔ عموماً یہ پیپ اور خون جو زخموں سے نکلتا ہے، کیا یہ کھانے والی چیز ہے؟ لیکن جہنمی پیاس کی شدت کی وجہ سے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے بلبلائیں گے، شور شرابہ کریں گے، تو ان کو یہی ان کے زخمی ساتھیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ اور خون پیش کیا جائے گا۔ ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون۔ اللہ کہتے ہیں لا یاکلہ نہیں اس کو کھائیں گے الا مگر کون؟ الخاطئون، گناہ گار لوگ، خطا خار لوگ اس کو کھائیں گے۔ فلا اقسم، یہاں پہ یاد رکھیں جو قسم کی قسم آ رہی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم، یہ قسم کی سب سے زیادہ معتبر قسم ہے، قسم کی سب سے معتبر قسم ہے یہ۔ فلا ہرگز نہیں، اقسم ہاں میں قسم اٹھاتا ہوں، بما اس چیز کی تبصرون جو تم دیکھ رہے ہو۔ ایسے نہیں ہوگا جیسے انسان خیال کر رہا ہے، ایسے نہیں ہوگا جس کے بارے میں بندہ گمان کر رہا ہے کہ شاید ایسے ہو، نہیں، فلا ایسے نہیں ہوگا، اقسم اور میں قسم اٹھاتا ہوں، بما اس چیز کی تبصرون جو تم دیکھ رہے ہو، وما اور اس چیز کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، لا تبصرون جو تم نہیں دیکھ رہے۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی دیکھ رہے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھ رہے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آنے والا یہ کلام حکیم دیکھ رہے ہو، تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ وما لا تبصرون اور جو تم نہیں دیکھتے وہ کیا ہے؟ وہ جبریل امین ہے، وہ غیب کا علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انہو بے شک وہ لقول البتہ بات ہے رسول کریم، عزت والے معزز رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہاں پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ایک بڑے ضروری مسئلے کی طرف آپ کی میں ایک اشکال اور اس کا جواب دیتا ہوں، توجہ سے میری بات سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کا کلام ہے۔ بعض لوگ یہاں سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ رسول کے کلام سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہ لقول رسول کریم، اور سورہ مدثر کے اندر اگلے سبق کے اندر ہم جا کے پڑھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے۔ تو کیا یہ دونوں آیتیں مختلف ہیں؟ جی بالکل، دونوں آیات اپنے معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہی نکلتا ہے۔ یاد رکھیں جو رسول ہوتا ہے نا، رسول کی اپنی کلام کوئی نہیں ہوتی۔ رسول جو قاصد ہوتا ہے، قاصد اس کی کلام پیش کرتا ہے جو کلام وہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ محمد احمد کی طرف قاصد ہے اور محمد کا مالک حامد ہے، تو حامد جو محمد کو لکھ کے دے گا، محمد وہی چیز جا کے احمد کو بتائے گا، اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈ نہیں کرے گا۔ اگر وہ ایڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول نہیں ہے، وہ خائن ہے، اور رسول کے لیے وہ شیان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نخواستہ یہ کلام مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، نہیں، بلکہ یہ رسول کے قول سے مراد اللہ کا قول ہے جو رسول کے ذریعے تم تک پہنچا ہے۔ اور اس سے بعض مفسرین نے مراد جبریل امین بھی لے لیے، بعض نے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے لیے، یعنی کوئی بھی اگر ہم مراد لیں تو اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما ہوا اور نہیں ہے وہ بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام، قلیلاً بڑے ہی تھوڑا ہے، ما تؤمنون جو تم ایمان لاتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست انداز میں دعوت دی ہے کہ قرآن مجید اگر کسی شاعر کا کلام ہوتا، کسی کاہن کا کلام ہوتا، کسی بے وقوف کا کلام ہوتا تو اس اتنی مسجع، مرقع اور اس قدر شاندار بہترین
اور عیوب سے پاک کلام لے کے آنا ہی ناممکن تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی مجنون آدمی بیٹھ کے ایسا کلام کرے کہ اس کلام کے آگے لوگ بیٹھ جائیں ہاتھ رکھ کے کہ یہ کیا بات ہو گئی، اس نے ایسی شاندار شاعری کی ہے یا ایسی شاندار کلام پیش کی ہے، اور اتنا پیارا کلام آنا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے اندر عمر گزارنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھنا پڑھنا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کلام ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ کسی کاہن کا قول، قلیلا ما تذکرون، بڑا ہی تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل، نازل شدہ ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ پہلے پیچھے قسمیں اٹھائیں اللہ نے، اور اس کے بعد آگے جواب قسم دیا، یہ تینوں جواب قسم ہیں۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل ایک اور بات فرمائی، فرمایا ولو، اور اگر تقولا، آپ بات کرتے، علینا، ہم پر، نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا، ولو تقولا، اگر آپ بات کرتے، علینا، ہم پر، بعض الاقاویل، کوئی بھی بات، یعنی اگر آپ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی بات اپنی طرف سے کر کے ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم کرتے کیا، لأخذنا، ہم پکڑ لیتے، منہ، اس سے، بالیمین، دائیں ہاتھ سے، ہم آپ کے دائیں ہاتھ سے آپ کو پکڑتے، ثم، پھر، لقطعنا، ہم کاٹ دیتے، منہ، اس سے، الوتین، شاہرگ کو، ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور آپ کی شارک کاٹ دیتے۔ یہاں پہ بھی ایک مسئلہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں، ہمارے ہاں جو ایک اسلام سے منحرف مذہب اور مرتد لوگ ہیں قادیانی، ان کے مرتد ہونے کے اندر کوئی شک نہیں، یہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ نبی ہے، یہ قادیانی یہ آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی یا کوئی بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے مطابق اللہ اس کی شارک کو کاٹ دیتا، یعنی وہ فوراً انسان ہلاک ہو جاتا، لہٰذا ہمارا وہ جو نبی ہے، جو جھوٹا نبی ان کا تھا، وہ سچا ہے، تو ہم بطور دلیل کیا بات کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس کا بڑا سادہ جواب ہے، ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے، عام آدمی کو مخاطب کر کے نہیں کہا، نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ اس کی آپ مثال یوں لے لیں کہ جیسے میں نصر اللہ محمد کو یا احمد کو اپنا قاصد بنا کے بھیجے اور اس کو کہے کہ یہ میرے بتائے ہوئے معاملات ہیں، یہ تم نے پیش کرنے ہیں۔ اب یہ جو قاصد ہے نا، اس کی اہمیت ہے، یہ قاصد اگر میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، اس کو پکڑ کے مارا جائے گا، اس کے ساتھ زبردستی اور سرزنش کی جائے گی، کیونکہ یہ ایک مقام پہ ہے، ایک مرتبے پہ ہے، یہ قاصد ہے۔ لیکن اگر کوئی بھنگی چرسی، کوئی فضول آدمی، کوئی نشہ کرنے والا نشئی، کوئی بیکار آدمی، گلی محلے میں ایسے پھرنے والا آدمی کہے کہ بادشاہ نے فلاں احکامات نازل کر دیے، لوگ اس کی بات کو کیا کریں گے؟ اس کی بات پہ مسکرائیں گے، کہے لگائیں گے اور کہیں گے یہ تو پاگل مجنون دیوانہ ہے، چھوڑو پر اس کی کیا بات ہے۔ اور بادشاہ بھی ایسے بندے کی بات پہ کان نہیں دھرے گا، بادشاہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، نہ بادشاہ نے اس کو اپنا قاصد مقرر کیا، نہ اس کو اپنا رسول مقرر کیا، نہ اپنا وزیر مقرر کیا، نہ اپنا مشیر مقرر کیا، بادشاہ کو اس کی بات سے کیا لینا دینا، نہ لوگوں کے ہاں اس کی بات کی اہمیت ہے، نہ بادشاہ کے ہاں اس کی بات کی اہمیت ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے رسول کے بارے میں، اہمیت کس کی ہے؟ رسول کی بات کی، قاصد کی بات کی۔ تمہارا جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ تو جہاز ہے، شدائی ہے، وہ تو بیوقوف اور خائن آدمی ہے، وہ تو فضول آدمی ہے، یا جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہی نہیں گئے، وہ جو مرضی کہہ لیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ دنیا کے اندر باقی لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ نہیں مانتے، جو ملحدین اللہ کا انکار نہیں کرتے وہ اللہ پہ جھوٹ نہیں مانتے، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا وہ جھوٹ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی برائی کرنے والا آدمی وہ آیا اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سزا دے دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت نہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کرو جو تمہارا دل کرتا ہے۔ سزا کس کو دی جائے گی؟ جس کے کاندھے پہ ہم نے تمغہ لگایا تھا کہ تو میرا نبی ہے، تو میرا ریپریزنٹیٹیو ہے، تو میرا قاصد ہے، تو میرا رسول ہے، تیرے پاس میری باتیں ہیں، تو نے اپنی طرف سے بات کوئی نہیں کرنی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
ہماری طرف سے بات آئے گی تو آپ بات کریں گے، اگر کوئی بات آپ اپنی طرف سے کریں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ لہذا ان کا یہ کلیم کرنا ہی غلط ہے۔ اس اشکال کو اور اس کے جواب کو سمجھ لیں۔ کبھی کسی قادیانی سے مسئلہ بن جائے اور وہ ایسی باتیں پیش کرے تو گھبرانے جائیے گا کہ پتہ نہیں قرآن مجید سے اس نے کون سی دلیل نکال کے دے دی۔ ان کی ساری دلیلیں بیکار اور دھوکے پہ مبنی اور ساری کھوکھلی ہیں۔ جیسے اللہ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا نا کہ حصوما فطر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، بلکہ کھجور کے کھوکھلے تنے کے اندر بھی کوئی طاقت ہوتی ہے۔ یقین کریں ان کی دلیلیں ریت کے ذرات سے بھی ہلکی ہیں۔ ان کی دلیل کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے مٹھی میں ڈالیں تو جیسے یہ ریت اس بند مٹھی سے گر جاتی ہے نا، ویسے ہی ان کی دلیلیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ریت پہ بنے ہوئے گھر ہیں، پھونک ماریں گے تو اڑ جائیں گے، مکڑی کے جالے سے ہلکی ان کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم، پس نہیں ہے منکم تم میں سے، من احد کوئی ایک، عنہ اس سے، حاجزین روکنے والا یا بچانے والا، یعنی اگر ایسے ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَتَذْكِرَةٌ البتہ وہ نصیحت ہے، للمتقین کن کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ البتہ جانتے ہیں، أَنَّ یہ کہ منکم تم میں سے، مکذبین بہت سے جھوٹے بھی ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں تم میں سے جو جھوٹ بولنے والے ہیں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَحَسْرَةٌ البتہ حسرت ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، یعنی وہ دن قیامت کا جو ہے وہ قیامت کے دن کافروں کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَحَقُّ الْيَقِينَ البتہ حق الیقین ہے۔ قرآن مجید کے اندر یقین 3 طرح کا آیا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے اندر یقین جو ہے وہ 3 طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً ذکر فرمایا ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 علم الیقین۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات کی خبر دی اور آپ نے میری خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اس کو مان لیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ دوسرا عین الیقین، کہ میں اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لوں، لَتَرَوُنَّهَا، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کی تصدیق کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ حق الیقین، کہ انسان اپنے تجربے سے گزرنے کے بعد کسی چیز کا یقین کرے تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اور اس کی بھی مثال قرآن مجید میں موجود ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ انہوں نے کہا تھا اللہ تو مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے کیا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے تجربہ کیا، کبوتر پرندے پکڑے، ان کو ذبح کیا، پھر ان کو آواز دی اور وہ سارے کے سارے زندہ ہو کے ان کے پاس آ گئے۔ یہ حق الیقین ہے کہ انسان اپنے تجربے سے گزر جائے۔ اب یہاں پہ مشرکین یا کفار کا عالم کیا ہوگا کہ علم الیقین تو انہوں نے رد کر دیا، اور یقین کریں دنیا کے اندر ہماری جو آزمائش ہے نا وہ علم الیقین پہ ہے۔ نبی آیا، اس نے کہہ دیا کہ اللہ ہے، مان لیا اللہ ہے۔ نبی آیا، اس نے کہا مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، مان لیا مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ نبی ہے، اس نے بتایا کہ قبر کا عذاب ہوگا، مان لیا قبر کا عذاب ہوگا۔ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، مان لیا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ علم الیقین کا اگزام ہمارا اس دنیا کے اندر ہے، اور عین الیقین اور حق الیقین، یہ دونوں چیزیں تو قیامت کے دن بندے کو نظر آ جائیں گی ہر اعتبار سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فسبح، پس تسبیح بیان کریں، باسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، العظیم جو بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے، قوت والا ہے اور طاقت والا ہے۔ آپ نے یہ علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین کو لکھ لی ہے۔ اگر بعد میں بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ایڈمن کے ذریعے مجھے پوچھوا لیجیے گا، انشاءاللہ باذن اللہ میں ان کی تعریفات لکھ کے بھیج دوں گا۔ سورۃ المعارج اگر ہم شروع کرتے ہیں، سورۃ المعارج 44 آیات پر مشتمل، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کے پوچھنے والوں کا، سوال کرنے والوں کا اور اس کا استہزاء کرنے والوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ روز قیامت کی منظر کشی کی، نفسا نفسی کا عالم بیان کیا، بخل کرنے والے سرمایہ داروں کا انجام اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں سأل، سوال کیا، سائل سوال کرنے والے نے، بعذاب عذاب کا، واقع جو واقع ہونے والا ہے، یعنی واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ اور یہاں پہ سوال بمعنی مطالبہ ہے، اور مشرکین مکہ آپ کو پتہ ہے بار بار یہ سوال کرتے تھے، بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے، ہاں جی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ وعدہ کب ہوگا جناب من، مرنے کے بعد اٹھنے کا اور قیامت کے قائم ہونے کا، اگر آپ سچے ہیں۔ ایون آج بھی ہمارے پاس ایسے اشکالات ملحدین کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ علم الیقین اور حق الیقین سے تھوڑا دور ہیں ابھی،
علم الیقین پر عمل نہیں کر رہے، عین الیقین اور حق الیقین کے بعد ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ تو واقع ہونے والی واقع ہو چکی ہے، تو اللہ کہتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، پھر کیا ہوگا جب وہ واقع ہو جائے گی، للکافرین کافروں کے لیے، لیسا نہیں ہے، لہو ان کے لیے، دافع کوئی اس کو ٹالنے والا یا روکنے والا یا ان کا دفاع کرنے والا، ایسا قطعا نہیں ہوگا کہ جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، وہ واقع ہونے والی قیامت آ جائے گی تو اس عذاب سے، اس قیامت سے کوئی ان کو روکنے والا ہو، من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ذل معارج جو بلندی والا ہے، معراج جو ہم پڑھتے ہیں مطلب بلندی، ٹھیک ہے جی، معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ایسی بلندی جہاں پر انسان اوپر کی طرف منہ کر کے چڑھے، ذل معارج بلند و بالا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عروج کی زینوں کا مالک ہے، اس کی طرف سے تعرج چڑھتے ہیں الملائکۃ فرشتے، والروح اور جبریل امین الیہ اس کی طرف، فی یوم اس دن، کان مقدارہ جس کی مقدار ہے، 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر۔ بعض جگہ پہ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1,000 سال پہ محیط ہوگا، اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے 50,000 سال پہ محیط ہوگا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ ہم اس کے اوقات کار کے اعتبار سے کچھ مختلف ترتیب کر سکتے ہیں کہ شاید وہ اتنا بڑا ہو، شاید مسلمانوں کے اعتبار سے اتنا بڑا ہو، کفار کے اعتبار سے اتنا بڑا ہو، لیکن اس کی حقیقی مقدار اور اس کی تعداد، حقیقی مقدار اور اس کی طول و عرض کا اندازہ یا اس کا علم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ بات سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہمارے ہاں جو دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ایک دن اور رات 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن چاند کے اوپر ایک دن اور رات 1 مہینے کا ہوتا ہے، عطارد کے اوپر یا جس کو مرکری آپ کہتے ہیں میرے خیال سیارہ، اس کے اوپر شاید کوئی 6-7 مہینے کا 1 دن اور 1 رات ہوتی ہے۔ تو اگر ہماری کائنات کے اندر، یہ نظام شمسی کے اندر، گلیکسی وے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن یہ ساری چیزیں مختلف کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین بھی بدل جائے گی، یہ آسمان یہ ختم ہو جائے گا، کوئی دوسرا آسمان آ جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کا سارا نظام تبدیل کر دیں گے، تو دنوں کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا یہ کون سی مسئلے والی بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے ویسے وہ معاملہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فصبر، آپ صبر کریں، صبرا جمیلا، بہترین صبر کرنا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو ان کی باتیں سوچ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہم بے شک وہ، یرونہ اس کو دیکھ رہے ہیں، بعیدہ بڑا دور۔ مشرکین کو لگتا ہے کہ یہ قیامت بڑی کوئی دور ہے، یا یہ عذاب بڑا دور ہے، ان کو ہے خیر ہے کوئی نہیں جی، پتہ نہیں کب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدہ، وہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، قریبا بالکل پاس، ہم اس کو پاس دیکھ رہے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے ہیں، بالکل قریب قریب۔ پھر آگے اللہ قیامت کا حوال بیان کرتے ہیں، فرمایا یوم جس دن تکون ہو جائے گا السماء آسمان کالمہل شدید سرخی مائل، یعنی تانبے کی طرح ہو جائے گا، کالمہل مطلب تانبے کی طرح، جیسے کوئی تانبا گرم کیا جائے اور وہ گہرا سرخ رنگ کا ہو جائے تو آسمان سرخ رنگ کا ایسے تانبے کی طرح نظر آئے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل، اور آپ دیکھیں آج بھی اگر ہمارے ہاں سرخ رنگ کی اندھیری یا آندھی آتی ہے تو آسمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا جو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن پنجی ہوئی روئی کی طرح، یعنی روئی جو ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں کپاس آتی ہے، روئی آتی ہے، روئی کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم لحاف بنائیں، تو پنجی ہوئی روئی اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو کے اندر کیا اس کا لفظ ہے مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، پنجابی میں تو پنجرا ہی کہتے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ یعنی پنجی ہوئی اس روئی کی طرح، دھلی ہوئی اس روئی کی طرح، یا دھنی ہوئی اس روئی کی طرح جو آسمان ہے یہ ایسے ہو جائے گا۔ یہ اس روئی کی مثال اللہ نے اس وجہ سے دی ہے، یہ جو روئی ہوتی ہے نا جس کو پنجی ہوئی روئی یا دھنی ہوئی روئی کہتے ہیں شاید اردو کے اندر، یہ روئی اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اگر آپ پنکھا چلائیں نا تو ایسے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ ایسے اس روئی کی طرح بے آسرا اور ہلکے ہو چکے ہوں گے جو زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں کہ ایسے آپ کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ولا یسألو اور نہیں سوال کرے گا حمیم کوئی جگری دوست، حمیمن کسی جگری دوست سے، یعنی کوئی دوست کسی دوست سے کسی طرح کو کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا
نہ ہی کوئی دوست کسی دوست کے کام آ سکے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یبصرونہم، وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یودو اور چاہیں گے، المجرم مجرم پتہ کیا چاہے گا؟ واللہ یقین کریں یہ بڑا ہیبت ناک منظر ہے، ذرا اس کو تصور کریں گے جو بھی آپ کے سامنے آیتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یبصرونہم، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف جھانک رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ یہ کیوں اللہ نے کیا؟ کہ پتہ لگے کہ آج تمہارے کام کون آتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے آج تمہارے کام آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یودو، چاہے گا، المجرم مجرم، لو یفتدی، کاش کہ وہ فدیے کے طور پہ دے دے، من عذاب یومئذ، آج کے اس دن کے عذاب کے طور پر، یعنی فدیے کے طور پر اپنے آپ اس دن کے عذاب کے حوالے سے فدیے کے طور پر بھی بنی ہی اپنے بیٹوں کو دے دے، یعنی وہ بیٹے جن کے لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، وہ اولادیں جن کے لیے میں کسی کا مال کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، کچھ بھی میں کر جاتا ہوں میں اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ آج قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں مجرم کیا کریں گے کہ میں اپنے بچے کو پکڑ کے جھونک دوں جہنم کے اندر اور اس عذاب کے اندر، عوض اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بچا لے اس عذاب سے۔ کیسی مطلب سخت ترین کیفیت ہے۔ پھر وصاحبتہ، صرف بیٹے ہی نہیں، اپنی بیوی بھی میں فدیے کے طور پہ دے دوں، واخیہ، اور اپنا بھائی بھی میں فدیے کے طور پہ دے دوں۔ چھوڑو یہ ساری باتیں، وفصیلتہ، اپنا کنبہ و خاندان، التی، وہ تؤویہ، جو میرے کام آیا کرتا تھا، مجھے فائدہ دیا کرتا تھا، مجھے پناہ دیا کرتا تھا، اس کنبے قبیلے کو بھی میں اللہ کے سامنے اس عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دوں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجرم یہ چاہے گا کہ میں سب کو مروا دوں اور اس مروانے کے عوض اللہ مجھے معاف کر دے تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے بھی بڑھ کر وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر جو بھی چیز موجود ہے، اگر مجھے یہ کہا جائے کہ یہ ساری کی ساری بطور فدیہ پیش کر دو اور تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا تو میں سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ثم، پھر کیا ہے، ینجیہ، وہ اس سے بچا لیا جائے، یعنی انسان مجرم کی خواہش کیا ہوگی؟ اپنا بیٹا، اپنی بیوی، اپنا بھائی، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، پوری دنیا کی چیزیں اٹھا کے وہ فدیے کے طور پہ دے دے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، تو وہ دے دے گا کہ میں اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ اللہ کہتے ہیں آج نہیں، دنیا میں چھوٹی سی بات تم سے مانگی تھی، کیا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ جو بندہ مرنے کے بعد، ایک بندہ کہتا ہے جی میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا، تو اس کا مطلب وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کافر ہے۔ وہ اللہ پہ ایمان نہیں اللہ پہ ایمان رکھنے کا تقاضا کیا تھا کہ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اس کو جواب دینا ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، مرنے کے بعد میں اٹھایا جاؤں گا، یہ اللہ پہ ایمان کا تقاضا تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اس آیت کو مد نظر رکھ لیں۔ فرمایا کلا، ایسے نہیں ہوگا، انہا، بے شک وہ، لظا، البتہ آگ ہوگی، یعنی شعلے والی آگ ہوگی، اور وہ آگ کیا کرے گی؟ نزاع، اللہ کہتے ہیں وہ کھینچ کے رکھ دے گی، وہ یعنی جھنجھوڑ کے کھینچ لے گی، للشوا، چہرے کی کھال کو۔ شوا اصل میں کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو سائیڈوں سے جلانا، یعنی ایسی سائیڈوں سے اس طرح سے جلانا کہ اس کے جلانے سے بندے کی موت واقع نہ ہو، تو ایسے ان کی کھالوں کو جلایا جائے گا، ان کے چہروں کو جلایا جائے گا، اور ان کی کھال کو وہ آگ کھینچ کے لے جائے گی۔ تدعو، وہ آیت، ہاں جی، تدعو، وہ جو جہنم ہے وہ پکارے گی، من ادبارا، ہر اس پیٹ پھیر کے بھاگنے والے کو اور منہ موڑنے والے کو، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنے والا، اللہ سے منہ موڑنے والے آدمی کو وہ جہنم، وہ آگ بلائے گی۔ وجمع، اور وہ کرتا کیا تھا؟ وہ جمع کرتا تھا، فاوعا، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا؟ اس کو سمیٹ کے رکھتا تھا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا تھا، مال کو سمیٹتا تھا، جمع کرتا تھا، اور اس کو 99 کی گنتی پوری کرنے کے چکر کے اندر لوگوں سے اس مال کو روک کے رکھتا تھا۔ ان الانسان، بے شک انسان، خلقا، پیدا کیا گیا ہے، اللہ کہتے ہیں ہلوعا، یعنی بے صبرا پیدا کیا گیا، ایسا پیدا کیا گیا جو مطلب بخیل ہے، تھوڑ دلا ہے، اس کا دل بڑا تنگ ہے، اذا، چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہوتی،
اگر مال آ جائے تو روک لیتا ہے، اور اگر مال نہ ہو تو شور شرابہ شروع کر لیتا ہے، اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اذا جب مسہ چھوتی ہے اس کو الشر کوئی تکلیف، جزوعا ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ میں ہی رہ گیا سی۔ واللہ یقین کریں میں نے یہ جملہ اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا اور اس کے اوپر عورت یہ بات کر رہی ہے، یا اللہ تینوں ساڈا ہی کار لبا سی یہ سارا کچھ کرنا واسطے۔ کتنا بڑا یہ فضول کلمہ ہے، آپ اس کی طرح اس کو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کلمے کو پانی کے اندر گرا دیا جائے تو شاید پانی کڑوا ہو جائے۔ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اللہ کہتے ہیں اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اس کو تکلیف آتی ہے شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ اگر وہ صبر کرتا تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے جیسے سوکھے پتے درخت سے اتر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب اس کو چھوتی ہے الخیر، کوئی فائدہ مند چیز، کوئی خیر آتی ہے، منوعا، تو وہ خیر کو اپنے پاس روک لیتا ہے، لوگوں کو نہیں دیتا، بخیل ہو جاتا ہے۔ میں کیوں دوں جی؟ جب مال نہیں ہوتا تو کہتا ہے اللہ دے اللہ دے اللہ دے۔ اللہ جب مال دے دیتا ہے تو شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، میں نے اپنی محنت کے ساتھ حاصل کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، اور یہ میری محنت، میری پلاننگ، میری جناب انویسٹمنٹ تھی، اور بڑے ٹائم سے میں نے انویسٹمنٹ کی جی، آج میں اتنا بڑا مال کمائی۔ یہ کیسی بات؟ تمہاری انویسٹمنٹ اللہ ضائع نہیں کر سکتا تھا کیا؟ تم لوگوں سے مال کیوں روک رہے ہو؟ تمہاری محنت وہ کہ تھی، لیکن یہ فضل اللہ کا ہے کہ اللہ نے تم تک مال پہنچایا اور تمہاری پلاننگ کو کامیاب کیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لوگوں سے مال کو کھینچ لیتا ہے، لہذا لوگوں سے مال نہ کھینچیں۔ میں آپ کو واللہ باللہ تعالیٰ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو درد دل اور واضح انداز میں نصیحت کرتا ہوں، مال لوگوں سے نہ روکیں، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ آپ مال خرچ کریں گے، آپ کو لگے گا شاید میں نے 100 میں سے 50 روپے دے دیے ہیں تو 50 کم ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو کچھ ہی دیر بعد اندازہ ہوگا کہ یہ 50 کم نہیں ہوئے، یہ تو 500 بڑھ گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ دے دیں مال، اللہ آپ کو دے، آگے دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کھلے دل والے۔ اور یقین کریں میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ایک نشہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بندہ اتنا خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے یہ نشہ دیا ہوا ہے۔ یہ ایسا حلال اور طیب نشہ ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے برگزیدہ اور قریبی لوگوں کو دیتا ہے۔ لہٰذا مال کو خرچ کرنے والا بنے، کچھ فرق نہیں پڑنا، اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے آگے دے دیا، خیر ہے، مادہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، میں اس کو کیوں روکوں۔ اس کے بعد اللہ ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، وہ مال نہیں روکتے، وہ شور شرابہ نہیں کرتے۔ فرمایا الا المصلین، ہاں نماز پڑھنے والے لوگ وہ ہیں، نمازی اور متقین اور پرہیزگار، جو تکلیف آنے پہ صبر بھی کرتے ہیں اور مال آنے پہ روکتے بھی نہیں ہیں اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، وہ علی صلاتہم، اپنی نمازوں پہ دائمون، ہمیشگی کرنے والے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھنے والے۔ ایسے نہیں ایک دن 3 پڑھ لی، ایک دن 1 پڑھ لی، ایک دن 4 پڑھ لی، ایک دن 5 پڑھ لی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، سفر میں ہوئے تو چھوڑ دیا، گھر میں ہوئے تو پڑھ لی، ایسے ہوا ویسے نہیں۔ دائمون، ان کی نمازیں ایسی مستقل ہیں کہ ان کا کوئی کام ان کی نماز کے درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ والذین، اور وہ لوگ، فی اموالہم، جو اپنے مالوں میں حق رکھتے ہیں، معلوم، ایک مقررہ، یعنی ان کے مالوں کے اندر مقررہ حق موجود ہے، کن کے لیے؟ للسائل، سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم، اور اس آدمی کے لیے جو محروم ہے۔ محروم سے مراد وہ آدمی ہے، دیکھیں 2 آدمی ہمارے پاس ہیں، ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں سے سوال کر لیتا ہے اور جائز سوال کرتا ہے۔ ناجائز سوال کرنے والے آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کلمات نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ ایسا آدمی جو لوگوں سے سوال کرتا تھا بغیر ضرورت کے، قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، بغیر گوشت کے چہرہ لے کے وہ آئے گا جو لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے سوال کرتا ہے۔ تو یہاں پہ لسائل، سوال کرنے والا وہ آدمی جو واقعی مجبور ہے، کسی ضمانت میں پھنس گیا، کسی قرضے میں آ گیا، کوئی مسئلے مسائل میں الجھ گیا، اور وہ جنولی وہ سوال کرنے والا تھا نہیں لیکن مجبوری بن گئی، سوال کر سکتا ہے۔ سوال کرنے والا، اور محروم سے مراد وہ آدمی جو سوال نہیں کرتا، وہ سوال نہیں کرتا اور لوگ سمجھتے ہیں یہ غنی ہے لہٰذا وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوال کرنے والوں کا حق بھی اپنے پاس محفوظ رکھیں اور ان لوگوں کا حق بھی اپنے پاس محفوظ رکھیں جو سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یصدقون، جو تصدیق کرنے والے ہیں، بیوم الدین، قیامت کے دن کی، بدلے کے دن کی۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم من عذاب ربہم، جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، یعنی یہ اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔
ان عذاب بے شک عذاب ربہم ان کے رب کا غیر مأمون ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا. غیر مأمون یہ بے خوف ہونے والا عذاب آپ کے رب کا نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والذین اور یہ وہ لوگ ہیں ہم وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں الا مگر علی ازواجہم اپنی بیویوں کے ساتھ او یا ما ملکت جو ان کے دائیں ہاتھ میں ہے ایمانہم جو ان کے دائیں ہاتھ میں یعنی ان کی لونڈیاں ہیں فإنہم پس بے شک وہ غیر ملومین غیر ملامت والے لوگ ہیں یعنی ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. جنہوں نے نکاح کر لیا یا جنہوں نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی بدنی ضرورت کو پورا کر لیا ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن ابتغى اور جس نے تلاش کیا وراء ذلک اس کے پیچھے یعنی اس کے علاوہ کسی نے کوئی اور طریقہ تلاش کیا فاولئک تو یہی ہیں وہ لوگ هم العادون جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ ہم وہ لاماناتہم اپنی امانتوں کو وعہدہم اور اپنے وعدوں کو راعون ان کے نگران ہیں یعنی وعدے کی پاسداری بھی کرتے ہیں اور امانت کا خیال بھی رکھتے ہیں. یاد رکھیں وعدے کی پاسداری نہ کرنا جھوٹ بولنا امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی نشانیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا جب اذا وعد اخلف جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا واذا اؤتمن اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے گی خانہ تو وہ خیانت کرے گا. اللہ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ ہم بشہاداتہم جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائمون کھڑے ہیں. یہاں پہ میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا. گواہی دو طرح کی ہے. ایک وہ گواہی جو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں میں نے کسی کے بارے میں گواہی دی سچی گواہی دینی چاہیے جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. ایک یہ گواہی ہے اور سب سے بڑی گواہی کی اعلیٰ اور عرفہ قسم کیا ہے وہ گواہی جو ہم عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دے آئے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. وہ شہادت جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دی تھی تو بہترین انسان کا کامل مومن وہ ہے جو دونوں شہادتوں کے اوپر قائم رہے. اللہ کی شہادت پہ بھی قائم رہے اور دنیا کے اندر بھی وہ ہمیشہ صحیح اور درست شہادت کے اوپر قائم رہے. والذین اور وہ لوگ ہیں علی صلاتہم جو اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی ہیں وہ لوگ فی جنات مکرمون جو عزت والی نعمتوں والی جنت کے اندر اور باغات کے اندر ہوں گے. فما للذین فرمایا فما تو کیا ہے الذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہوئے قبلک کہ وہ آپ کی طرف آتے ہیں مہطعین دوڑے ہوئے. کیوں دوڑ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ عن الیمین دائیں طرف سے وعن الشمال بائیں طرف سے. عزین کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عزین یعنی گروہ در گروہ جوک در جوک یہ کفار آپ کی طرف کیوں آتے ہیں وجہ کیا ہے ان کو آخر آنے کی؟ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات یا عقیدہ بعث بعد الممات کا ذکر کرتے تو کفار مکہ مشرکین مکہ دوڑے آتے اور آپ کی اس دعوت کے اندر خلل ڈالتے شور شرابہ کرتے سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے پیچھے سے شور کرتے کہ آپ کی بات لوگوں تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں. اب مشرکین مکہ کی شاید میں نے کل بھی ذکر کیا تھا ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اول تو وہ یہ کہتے تھے دیکھیں یاد رکھیں جو مشرکین مکہ تھے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ان کا یقین تھا. وہ کہتے تھے اللہ کوئی ذات ہے لیکن کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ کرندے ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ان سے سوال کرو کہ پیدا کس نے کیا آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے تو کہیں گے اللہ نے کیا اللہ نازل کرتا ہے. ان کا اس بات لیکن وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے. کیسے قیامت قائم نہیں ہوگی. پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر قائم ہو بھی گئی قیامت تو مسلمان جنت میں جائیں یا نہ جائیں ہم لوگ جنت میں ضرور چلے جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ایطمع کیا وہ اس بات کی توقع یا لالچ رکھتے ہیں کل امرئ ہر ایک منہم ان میں سے ان یدخل کہ وہ داخل کیا جائے گا جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں. کلا ہرگز نہیں ایسے نہیں ہوگا. انا بے شک ہم نے خلقناہم پیدا کیا ان کو بما اس چیز سے یعلمون جو وہ جانتے ہیں.
انہیں اپنی تخلیق کے بارے میں بخوبی علم ہے. فلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں برب المشارق مشرقوں کے رب کی والمغاربی اور مغربوں کے رب کی انا بے شک ہم لقادرون البتہ قدرت رکھنے والے ہیں. ہم قدرت رکھنے والے. ایسا نہیں ہوگا. فلا کا تعلق پچھلی بات سے ہے. فلا ایسے ہرگز نہیں ہوگا جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور نعمتوں والی جنت ان کو دے دی جائے گی، یا ان کو اختیار دے دیا جائے گا، یا ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، یا مرنے کے بعد یہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. اور مشارق اور مغارب، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مشارق اور مغارب جمع اس وجہ سے استعمال ہوا ہے کہ گرمی سردی کے اعتبار سے گرمیوں کے اندر سورج گو کے مشرق سے نکلتا ہے، لیکن ایسی جگہ سے نکلتا ہے جہاں سے وہ سردیوں میں سے نہیں نکلتا. روزانہ کی بنیاد پہ سورج کی منظر چینج ہوتی ہے، تو اس لیے مشارق اور مغارب کہا، اور روزانہ کے اعتبار سے اس کے غروب ہونے کی منظر تبدیل ہوتی ہے. لہٰذا مشرقیں بھی کئی ہیں اور مغربیں بھی کئی ہیں، اور اس کو سائنس بھی پروو کرتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، ہم کس چیز پہ قادر ہیں؟ علی اس بات پر ان نبدل کہ ہم بدل دیں خیرن بہتر چیز منہم ان سے، ہم ان کو لے جائیں اور ان کی جگہ پہ بہتر چیز کو لے آئیں. وما نحن اور نہیں ہیں ہم بمسبوقین سبقت لے جانے والا، یعنی ہم سے کوئی بھی سبقت لے جانے والا نہیں ہے، ہم سے آگے نکلنے والا یا ہم سے بازی لے کے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فذرہم پس آپ چھوڑ دیں ان کو، یخوضو وہ گپ شپ لگائیں. یخوضو کا مطلب ہے بحث کریں آپس میں، فضول بحثوں میں لگے رہیں، مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. وَيَلْعَبُوا اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یُلاقُوا وہ اٹھائے جائیں گے یا ملاقات کیے جائیں گے، یومہم اس دن سے، الذی جو جس کا یوعدون ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. ان سے آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ اپنی بحث کے اندر، اپنے کھیل تماشوں کے اندر، اپنی لڑائیوں کے اندر، اپنے جھگڑوں کے اندر، اپنے مرضی کے اندر لگے رہیں. کب تک؟ قیامت کے قائم ہونے تک. جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ کون سا دن ہوگا؟ یوم اس دن، یخرجون وہ اٹھیں گے، من الاجداث قبروں سے، سراعا تیزی کے ساتھ، کأنہم گویا کہ وہ الی نصب اپنے بتوں کی طرف، یوفدون دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. جیسے آج یہ اپنے بتوں کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں مدد طلب کرنے کے لیے، قیامت کے دن یہ قبروں سے ایسے نکالے جائیں گے اور میدان محشر کی طرف ایسے دوڑ کے جائیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف جا رہے ہوں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ خاشعتن جھکی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، ترہقہم اور چھایا ہوگا ان کے چہروں پر، ذلتن ایک ذلت اور رسوائی اور سیاہی ان کے منہوں پہ جمی ہوگی. ذالک یہ، الیوم آج کا دن، الذی وہ ہے، کانو تھے، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا. یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا اور جس کو وہ جھٹلاتے تھے، یہ دن آج قائم ہو گیا. تو یہ اختصار کے ساتھ ہماری آج کی 2 صورتیں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اس بغیر حساب و کتاب کے اندر جنت میں داخل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.